جو لوگ دنیاوی تکالیف و مصائب کی وجہ سے ہر وقت غمگین رہتے ہوں اور غموں اور صدموں نے ان کی خوشیاں چھین لی ہوں، ان کی طبیعت کی بحالی اور اطمینان قلب کے لیے 8واں اصول ذکر الہی ہے۔ سورۃ الرعد میں زندگی کی کامیابی و خوشحالی سے متعلق فرمان الہی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، دل اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کی جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہ جنہیں جنت کے پودے قرار دیا گیا ہے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت کی روشنی میں ہمیں بحیثیت مومن اس بات پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ذکر الہی سے ہی دلوں کو تازگی ملتی ہے، حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے اور پریشانی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل بہت سارے مسلمان اپنے غموں کا بوجھ ہلکا کرنے اور دل بہلانے کے لیے گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے غم ہلکا ہونے کی بجائے اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گانے سننا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے، اور حرام کام سے سوائے غم اور پریشانی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ صحیح بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف۔ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو زناکاری، ریشم کا لباس، شراب نوشی اور موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے۔ ان چار کو حلال سمجھنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تو حلال نہیں ہے، لیکن لوگ انہیں حلال تصور کر لیں گے، گویا یہ حرام ہے۔ اور موسیقی کس قدر بری چیز ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے ہی لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زناکاری اور شراب نوشی جیسے بڑے ہی بھیانک گناہوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور نگاہ کی حفاظت کے بارے میں سورہ نور میں فرمان الہی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 30۔ مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذکر الہی کے فوائد بیان کرتے ہوئے صحیح بخاری کی ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک باع یا قلعہ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ 9واں اصول توکل۔ وہ لوگ جن پر دشمن کی شرارتوں، سازشوں اور ان کے ہتھ کنڈوں کا خوف طاری رہتا ہو اور اس کی وجہ سے وہ سخت بے چین رہتے ہوں، خصوصاً ان کی خوشحالی اور عموماً باقی تمام لوگوں کی خوشحالی کے لیے 9واں اصول یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شر سے بچانے والا ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی طاقتور کسی کو کوئی نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں فرمان الہی ہے، قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ آپ کہہ دیجئے، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لے تو اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بے روزگار ہوں یا مالی و کاروباری مشکلات سے دوچار ہوں، انہیں بھی اللہ ہی پر توکل کر کے رزق حلال کے حصول کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق وافر کے دروازے کھول دے گا،
اور مالی پریشانیوں سے نکال کر انہیں خوشحال بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو انکم توکلون علی اللہ تعالی حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دے گا، جیسا کہ وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ فارغ اوقات میں علوم نافعہ کا مطالعہ۔ ناکام و ناخوشگوار اور دکھ بھری زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب زندگی کے فارغ اوقات کو بے مقصد بلکہ نقصان دہ چیزوں میں ضائع کرنا ہے، مثلاً ڈائجسٹو میں عشق و محبت کی جھوٹی داستانوں یا جاسوسی کی من گھڑت کہانیوں کا پڑھنا، تاش اور شطرنج وغیرہ کھیلنا، دن بھر میچ دیکھتے رہنا۔ اس طرح کی فضولیات میں وقت ضائع کرنے سے یقینی طور پر دل مردہ ہوتا ہے اور ناخوشگواری میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی بجائے مفید کتابوں مثلاً تفسیر قرآن، کتب حدیث، کتب سیرت نبویہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے، اور جھوٹی کہانیوں کی بجائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم کی سوانح حیات کے سچے واقعات کو پڑھا جائے، اور قرآن مجید کی تلاوت اور فائدہ مند تقاریر و لیکچرز کی کیسٹوں کو سنا جائے، تو اس سے یقیناً اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی زندگی کو بابرکت بنا دیتا ہے اور اسے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ فارغ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کی قدر و منزلت سے بہت سارے لوگ غافل رہتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ فریب خوردہ رہتے ہیں، تندرستی اور فارغ وقت۔ یعنی جو لوگ فارغ اوقات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں کھپاتے وہ یقیناً گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اس لیے فارغ اوقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رہے کہ قیامت کے دن فارغ اوقات کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی کہ انہیں اللہ کی اطاعت میں لگایا تھا یا اس کی نافرمانی میں ضائع کر دیا تھا، جیسا کہ سنن ترمذی، دارمی اور مسند ابو یعلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناہ، وعن علمه ما فعل فیہ، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ کسی بندے کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 سوالات نہیں کر لیے جائیں گے۔ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں ختم کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اس نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس نے اپنے جسم کو کس کام میں بوسیدہ کیا۔ 11واں اصول، قناعت۔ کامیاب و خوشگوار زندگی کا 11واں اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو جتنا رزق عطا کیا ہو وہ اس پر قناعت کرے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور بڑے بڑے مالداروں کو اپنے مد نظر رکھنے کی بجائے اپنے سے کم مال والے لوگوں کو اپنے مد نظر رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے حقیقی چین و سکون نصیب کرے گا۔ اگر وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہو تو بھی اسے ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے زیادہ مریض ہوں اور وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہوں یا اپنے گھروں میں صاحب فراش ہوں۔ جب وہ اپنے سے کم مال والے لوگوں کی حالت اور اسی طرح اپنے سے بڑے مریضوں کی حالت کو دیکھے گا تو یقیناً وہ اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے سکون قلب جیسی عظیم دولت سے نوازے گا۔ انظروا الی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ارشاد گرامی ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانہ اجدر ان لا تزدروا نعمت اللہ۔ تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنی نسبت کم تر انسان کی طرف دیکھنے سے انسان اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا جو اس نے اسے عطا کر رکھی ہے، اور ان میں سے 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو کسی کے پاس موجود ہوں
تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری دنیا جمع کر دی ہے، اور وہ ہیں صحت، امن اور ایک دن کی غذا، جیسا کہ سنن ترمذی، ابن ماجہ، الادب المفرد، امام بخاری اور ابن حبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ تندرست ہو، اپنے دل میں پرامن ہو اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا۔ 12واں اصول: مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا۔ دنیا میں دکھوں اور پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے 12واں اصول یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی پریشانیاں دور کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا اور آپ کو خوشحالی و سعادت مندی نصیب کرے گا۔ مسند ابو یعلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من اراد ان تستجاب دعوته وان تکشف عنہ قربتہ فلیفرج عن معسر۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے، تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے، یعنی ایک تنگ حال کی تنگی و پریشانی دور کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبولیت سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔